بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ تہجد گزاروں کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بھلا وہ شخص جو راتوں کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر بندگی کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، وہ کیا ان جیسا ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں کر سکتے؟ یہ جو ہمیں صاف بتاتی ہے کہ تہجد گزار اور عام شخص کا درجہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا۔ تہجد گزار اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ ان خاص انعامات سے نوازتے ہیں۔ ان کے نصیب کے دروازے کیوں نہ کھلیں گے جب خود رب ان کے لیے خصوصی فضل کے دروازے کھول رہا ہے۔ اس لیے محترم عزیزو، اگر آپ بھی اپنے نصیب کے بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں، ہر مشکل سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کی خصوصی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تہجد کے اس مبارک وقت کی قدر کیجیے اور اللہ کے ان 7 بابرکت ناموں کی فضیلت کو جانیے، جن کا عمل بہت ہی آسان اور فضیلت بہت ہی عظیم ہے۔ یہ نام وہ ہیں جنہیں پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ وہ 7 بابرکت نام جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ تقدیر کے لکھے کو بھی تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بشرطے کہ انہیں پورے یقین، اخلاص اور تہجد کے وقت کی یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو در حقیقت نصیب والے کہلاتے ہیں، جنہیں اللہ نے خود اپنے دربار میں اس وقت حاضری کی توفیق دی۔ تو آئیے ہم بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور اپنے رب کے اور عظیم ناموں کی برکت حاصل کریں۔ محترم عزیزو، ہم نے اب تک تہجد کے وقت کی فضیلت اور اللہ رب العزت کی اس خاص عنایت کا ذکر کیا جو وہ اس پرکیف پہر میں اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ اب ہم اللہ رب العزت کے ان 7 بابرکت ناموں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طاقت رکھی ہے، وہ کیا اسرار ہے جو ان اسماء حسنہ میں پوشیدہ ہے اور جو تہجد کے وقت کی قبولیت سے مل کر انسان کے نصیب کے تمام بند دروازے کھولنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم اس کا مکمل طریقہ جانیں گے کہ آپ نے ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ 7 نام اللہ کے بابرکت ناموں میں سے وہ انتخاب ہے جو رزق کی تنگی، پریشانیوں، مشکل حالات اور دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب کوئی مومن تہجد کی تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ یہ نام پکارتا ہے تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ محترم عزیزو، تہجد کے وقت ان ناموں کا ورد دراصل اپنے رب کی اس مخصوص صفت کی طرف متوجہ ہونا ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو آپ رب کے اس نام سے پکارتے ہیں جو آپ کو غنی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو آپ رب کے اس نام کا سہارا لیتے ہیں جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ یہ نام انسان کی تمام روحانی اور دنیاوی مشکلات کا علاج ہے۔ پہلا بابرکت نام یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ محترم عزیزو، پہلا بابرکت نام جس کی طاقت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے یا رزاق۔ یا رزاق کے معنی ہے بہت زیادہ روزی دینے والا، وہ ہستی جو تمام مخلوقات کو مسلسل اور وافر رزق پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بڑا قوت والا اور مضبوط ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے رزق کی ضمانت دی ہے اور اس رزق کی فراہمی میں اس کی قوت اور مضبوطی کو شامل کیا ہے، یعنی رزق دینے میں کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جب کوئی بندہ تہجد کے وقت کھڑا ہو کر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یا رزاق کو کہہ کر پکارتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی تمام مادی اور روحانی ضرورتوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ دنیاوی رزق میں حلال مال و دولت، صحت، اچھا گھر، بہترین روزگار شامل ہے۔
روحانی رزق میں نیک اولاد، ہدایت، علم نافع اور سکون قلب شامل ہے۔ جب بندہ تہجد میں اپنی نیند قربان کر کے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رزاق، تو اللہ کی صفت رزاقیت پوری طرح متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس نام کو پڑھنے والے کے نصیب کے رزق کے بند دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا، وہاں سے اسے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نام فکر و فاقہ کو مٹاتا ہے، دل کی حرص و طمع سے پاک کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے حلال اور بابرکت رزق کی کشادگی عطا کرتا ہے۔ اس نام کو ورد کرنے والے کی زندگی میں برکتیں اور آسانیاں آتی ہیں، اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے کاموں میں خیر و بھلائی شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا بابرکت نام یا فتاح، اے کھولنے والے۔ محترم عزیزو، دوسرا طاقتور نام ہے یا فتاح۔ الفتاح کے معنی ہے بڑی فتح دینے والا، ہر بند چیز کو کھولنے والا، حاکم اور فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تمام بند دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ نام ہر قسم کی بندشوں، مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے یا علم کے دروازے اس پر بند ہیں۔ ایسے میں جب وہ پورے یقین سے اللہ کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے تو وہ گویا اپنے رب کی اس صفت کا واسطہ دے رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، تو ہر بند چیز کو کھولنے والا ہے، میرے نصیب کے ان بند دروازوں کو کھول دے۔ یہ نام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ذہنی، روحانی یا کاروباری بندشوں کا شکار ہیں۔ جب وہ تہجد میں اس نام کا ورد کرتے ہیں تو ان کے اندر کی قنوطیت اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی اور علم و حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ان کی مشکلات کو ایسے آسان کر دیتے ہیں جیسے گرہ کھول دی گئی ہو۔ یہ نام تقدیر کے فیصلوں کو بھی حق اور انصاف کے ساتھ کھولنے کی طاقت رکھتا ہے اور بندے کو فتوحات اور غلبہ عطا کرتا ہے۔ یہ نام نصیب کے ہر قسم کے قفل کو کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے پڑھنے والا بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب ہر بند دروازے کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیسرا بابرکت نام یا علیم، اے سب کچھ جاننے والے۔ محترم عزیزو، تیسرا بابرکت نام ہے یا علیم۔ علیم کے معنی ہے سب کچھ جاننے والا، جو ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا علم اس کی ذات کی سب سے بڑی صفات میں سے ہے۔ تہجد کے وقت جب بندہ اپنے رب کو یا علیم کہہ کر پکارتا ہے تو وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میرا حال تو میرے کہنے سے پہلے ہی تجھے معلوم ہے۔ یہ نام معرفت اور روحانی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ اپنے مستقبل، اپنے فیصلوں اور اپنے راستوں کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ تہجد میں اس نام کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، انہیں صحیح اور غلط کی تمیز عطا کرتے ہیں اور انہیں وہ علم عطا کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نفع بخش ہو۔ یہ نام خاص طور پر طلبہ، طالبات، معلمین اور وہ لوگ جو روحانی بصیرت کے متلاشی ہے ان کے لیے ایک خزانہ ہے۔ اس نام کے ورد سے انسان کو نہ صرف دنیاوی معاملات کا علم حاصل ہوتا ہے بلکہ اسے اپنے نصیب کی بھلائی کے راز بھی معلوم ہونے لگتے ہیں اور اس کا دل نور علم سے منور ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا خصوصی علم کتنا قیمتی ہے اور یہ نام اسی علم دنیا کے حصول کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ چوتھا بابرکت نام یا وہاب، اے بہت عطا کرنے والے۔ محترم عزیزو، چوتھا نہایت ہی طاقتور نام یا وہاب۔ الوہاب کے معنی ہے بلا معاوضہ اور کثرت سے عطا کرنے والا، جو بغیر کسی غرض کے مسلسل اور بہت زیادہ عطیات بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔
قالا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی صفت الوہاب کا واسطہ دے کر ایسی بادشاہت مانگی جو کسی اور کو نہ ملی، اور اللہ نے انہیں وہ عطا کر دی۔ یہ ہے اس نام کی طاقت۔ جب کوئی شخص تہجد کے وقت یا وہاب کا ورد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب سے بڑی اور غیر متوقع عطیات کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس نام کا ورد سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، صحت ہو، اولاد ہو یا کوئی اور آرزو۔ یہ نام نصیب کی محرومیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی لامحدود نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اس نام کا ورد تہجد کی تنہائی میں کرتا ہے، اللہ اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یہ نام آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے میں تیزی لاتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو جلدی قبولیت بخشتا ہے۔ پانچواں بابرکت نام یا صبور، اے بہت صبر کرنے والے۔ محترم عزیزو، پانچواں نہایت اہم نام یا صبور۔ الصبور کے معنی ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا، جو گنہگاروں کو فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ بظاہر یہ نام شاید دنیاوی حاجت سے متعلق نہ لگے، مگر حقیقت میں یہ ہر مصیبت زدہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب انسان پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، معاملات بند ہوتے ہیں اور وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی صفت صبوریت ہی سے اسے سہارا دیتی ہے۔ تہجد کے وقت جب کوئی بندہ اپنے رب کو یا صبور کہہ کر پکارتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر صبر کی طاقت مانگتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس نام کے ورد سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو سکون، اطمینان اور تحمل عطا فرماتے ہیں جو ہر پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو بندے کو بڑی سے بڑی آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اسے مایوسی کی دلدل میں گرنے سے بچاتا ہے۔ یہ نام پڑھنے والوں کے نصیب میں استقامت اور ثابت قدمی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشکلات کو دور کر کے انہیں بہترین انجام سے نوازتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا، صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ نام آپ کے معاملات میں تحمل، حکمت اور دیر پا کامیابی لاتا ہے۔ چھٹا بابرکت نام یا وکیل، اے کام بنانے والے۔ محترم عزیزو، چھٹا بابرکت نام یا وکیل۔ الوکیل کے معنی ہے ہر کام بنانے والا، جس پر سب کام سونپے جائیں اور جو ہر معاملے کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ یہ نام توکل اور بھروسے کی بنیاد ہے۔ جب انسان دنیا کے تمام اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے معاملات اس کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں، تو وہ صرف اپنے رب کی پناہ لیتا ہے۔ تہجد کے وقت جب وہ اپنے رب کو یا وکیل کہہ کر پکارتا ہے تو وہ گویا اپنے تمام بوجھ، تمام پریشانیاں، تمام مستقبل کی فکریں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اے میرے وکیل، اب تو ہی میرا کام بنا۔ یہ نام پڑھنے کا نصیب سنور جاتا ہے کیونکہ اس کا کارساز خود اللہ بن جاتا ہے۔ یہ نام ہر قسم کے خوف، مالی پریشانی، مقدمات اور دشمنوں کے شر سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں واضح ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ذکر کے بعد اللہ نے ان پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا اور انہیں فضل اور نعمت سے نوازا۔ جو شخص تہجد میں اس نام کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے نصیب کو بہترین رخ عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ ساتواں بابرکت نام یا غفور، اے بہت بخشنے والے۔ محترم عزیزو، ساتواں اور آخری بابرکت نام ہے یا غفور۔ الغفور کے معنی بہت بخشنے والا، جو اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی رزق، کوئی بھی نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک ہمارے گناہ معاف نہ ہوں اور اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تہجد کا وقت معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے
اور جب بندہ اس وقت اپنے رب کو یا غفور کہہ کر پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے رب کی وسیع رحمت اور مغفرت کو طلب کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے نصیب کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی نحوست اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدقسمتی اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نام پڑھنے سے انسان کا روحانی درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس کے اندر پاکیزگی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و جزاک اللہ وسلام۔